جب سلجوقیوں نے اسلام کو اپنایا، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے وسطی ایشیا کے وسیع میدانوں میں ایک ایسی قوم آباد تھی جس کا نام بعد میں اسلامی تاریخ کے سنہرے ابواب میں لکھا گیا۔ یہ قوم سلجوقیوں کی تھی۔ وہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور جنگی مہارت میں بے مثال تھے، مگر اس وقت تک وہ اسلام کی روشنی سے پوری طرح آشنا نہ ہوئے تھے۔ ان کی زندگی خانہ بدوش قبائل کی طرح گزرتی تھی۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے، اپنے مویشیوں کی حفاظت کرتے اور طاقت کو ہی سب سے بڑی دولت سمجھتے تھے۔ لیکن تاریخ کا پہیہ ایک ایسا موڑ لینے والا تھا جو نہ صرف سلجوقیوں کی تقدیر بدل دے گا بلکہ پوری اسلامی دنیا کے مستقبل پر بھی گہرے اثرات چھوڑے گا۔ سلجوقیوں کے جد امجد کا نام سلجوق بیگ تھا۔ وہ ارغوز ترکوں کے ایک طاقتور قبیلے کے سردار تھے۔ سلجوق بیگ اپنی بہادری، دانشمندی کی وجہ سے اپنے قبیلے میں خاص مقام رکھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ارد گرد کی دنیا بدل رہی ہے۔ مسلمان تاجروں، علماء اور مبلغین کی آمد و رفت بڑھ رہی تھی اور اسلام کی تعلیمات دور دور تک پھیل رہی تھیں۔ سلجوق بیگ نے کئی مرتبہ مسلمانوں کے کردار، طرز زندگی کا مشاہدہ کیا۔ انہیں حیرت ہوتی تھی کہ یہ لوگ طاقتور ہونے کے باوجود انصاف کی بات کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جو اس دور کے بہت سے قبائل میں کم دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن سلجوق بیگ نے اپنے قبیلے کے معزز افراد کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے مسلمانوں کے عقیدے اور ان کے اخلاق کا مشاہدہ کیا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ زندگی کو سنوارنے کا راستہ ہے۔ ان کے الفاظ سن کر مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ متجسس اور کچھ مخالفت کے لیے تیار بیٹھے تھے، مگر سلجوق بیگ کا دل فیصلہ کر چکا۔ چند ہی عرصے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان اور قبیلے کے بہت سے افراد بھی مسلمان ہو گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے سلجوقی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سلجوقیوں کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں۔ اب ان کی شناخت صرف ایک جنگجو قبیلے کی نہیں رہی تھی بلکہ وہ مسلمان کا حصہ بن چکے تھے۔ انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اسلامی قوانین کو اپنایا اور اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کے اصول نافذ کیے۔ سلجوقیوں کی نئی نسل نے اسلام کو صرف ایک مذہب کے طور پر نہیں بلکہ اپنی تہذیب اور شناخت کے طور پر اپنایا۔ یہی وجہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کا تعلق اسلامی دنیا سے مضبوط ہوتا گیا۔ اسی دوران اسلامی دنیا میں بڑی سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ مشرق میں مختلف ریاستیں اقتدار کے لیے برسر پیکار تھیں اور مسلمان علاقوں کو بیرونی خطرات کا سامنا تھا۔ ایسے وقت میں سلجوقیوں کی عسکری طاقت مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ سلجوق بیگ کے بعد ان کے بیٹوں اور پوتوں نے اسلام کی خدمت کو اپنا مشن بنایا۔ خاص طور پر تغرل بیگ اور چغری بیگ نے سلجوقی طاقت کو منظم کیا اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تغرل بیگ صرف ایک جنگجو نہ تھے بلکہ ایک بہترین منتظم بھی تھے۔ انہوں نے مختلف ترک قبائل کو متحد کیا اور انہیں ایک مقصد دیا۔ ان کا مقصد صرف فتوحات حاصل کرنا نہ تھا بلکہ اسلامی دنیا کو استحکام فراہم کرنا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سلجوقیوں کی طاقت بڑھتی گئی۔ انہوں نے متعدد جنگوں میں کامیابی حاصل کی اور اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ ان کی فتوحات نے انہیں اسلامی دنیا کی ایک اہم قوت بنا دیا۔ پھر وہ تاریخی لمحہ جب تغرل بیگ کو بغداد کی طرف بلایا گیا۔ اس زمانے میں بغداد اسلامی دنیا کا علمی اور روحانی مرکز تھا۔ وہاں القائم بامر اللہ کی خلافت قائم تھی، مگر سیاسی حالات کمزور تھے۔ مختلف گروہ اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے اور خلافت کو ایک مضبوط محافظ کی ضرورت تھی۔ تغرل بیگ بغداد پہنچے اور انہوں نے خلافت کا دفاع کیا۔ ان کی خدمات کا اعتراف میں عباسی خلیفہ نے انہیں سلطنت کا لقب عطا کیا۔ یہ محض ایک اعزاز نہیں تھا بلکہ اسلامی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اب سلجوقی سلطنت اسلامی دنیا کی سب سے طاقتور ریاست بن چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے صرف چند نسلوں بعد سلجوقی ترک اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ وہ مسلم دنیا کے محافظ سمجھے جانے لگے۔ سلجوقیوں کی سب سے بڑی کامیابی صرف میدان جنگ میں نہیں تھی بلکہ علم اور تہذیب کے میدان میں بھی تھی۔ انہوں نے مدارس قائم کیے، علماء کی سرپرستی کی اور اسلامی علوم کو فروغ دیا۔ سلطان الپ ارسلان کے دور میں سلجوقی سلطنت مزید طاقتور ہوئی۔ الپ ارسلان ایک بہادر، دیندار اور انصاف پسند حکمران تھے۔
سن 1071 میں انہوں نے ایک ایسی جنگ لڑی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ تھی جنگ ملاز گرد۔ اس جنگ میں سلجوقی نے بازنطینی سلطنت کو شکست دی۔ یہ فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہ تھی بلکہ اس کے نتیجے میں اناطولیہ کے دروازے ترکوں کے لیے کھل گئے۔ بعد میں یہی خطہ عثمانیوں کے عروج کا زوال بنا۔ الپ ارسلان کے بعد ملک شاہ اول تخت نشین ہوئے۔ ان کے دور کو سلجوقی سلطنت کا سنہری زمانہ کہا جاتا ہے۔ ملک شاہ کے دور میں سڑکیں بنی، تجارت بڑھی، امن قائم اور علم کو فروغ ملا۔ ان کے مشہور وزیر نظام الملک نے مدارس کا ایسا نظام قائم کیا جو صدیوں تک اسلامی دنیا کے لیے نمونہ بنا رہا۔ نظامیہ مدارس میں فقہ، حدیث، تفسیر، ریاضی، فلکیات اور دیگر علوم پڑھائے جاتے تھے۔ دور دراز علاقوں سے طلباء یہاں علم حاصل کرنے آتے۔ یہ سب کچھ اس فیصلے کا نتیجہ تھا جو کئی دہائیوں پہلے سلجوق بیگ نے کیا تھا۔ اگر سلجوق بیگ اسلام قبول نہ کرتا تو شاید تاریخ کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ اسلام نے سلجوقیوں کو صرف ایک عقیدہ نہیں دیا بلکہ ایک مقصد دیا۔ اس مقصد نے انہیں منتشر قبائل سے اٹھا کر ایک عظیم سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ سلجوقیوں نے مسلمانوں کے سیاسی اتحاد، علمی ترقی اور دفاع میں جو کردار ادا کیا وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جب طاقت، علم اور ایمان ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو قومیں عظمت کی بلندیوں کو چھو لیتی ہیں۔ آج بھی جب ہم سلجوقیوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقیدی تبدیلی صرف تلوار سے نہیں بلکہ فکر، کردار اور ایمان سے آتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب وسطی ایشیا کے میدانوں میں بسنے والی ایک ترک قوم نے اسلام کی روشنی کو قبول کیا، اور پھر وہی قوم آنے والی صدیوں میں اسلامی دنیا کی ڈھال، علمی سرپرست اور تاریخ ساز سلطنت بن گئی۔ سلجوقیوں کا اسلام قبول کرنا محض ایک قبیلے کا مذہب تبدیل کرنا نہ تھا، بلکہ ایک ایسی تاریخی تبدیلی جس نے مسلم دنیا کو نئے محافظ، نئے فاتح اور نئے معمار عطا کیے۔ ان کی داستان ہمیں یاد دلاتی کہ ایک درست فیصلہ آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔